لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کنٹینٹ کریٹ کرنا جو ہے وہ بڑا مذاق ہے، بڑا ہم لوگ جو ہے بس کیمرہ اٹھایا اور ہم لوگ جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اسلام آباد پولیس اگر تھوڑی سی سیفٹی ان چیزوں پہ لے کر آئے تو بہت اچھا جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور آئی تھنک اس چیز پہ اوور کم کیا جا سکتا ہے. ہم آج بھی موجوداڑوں والے دور میں ہی رہ رہے ہیں. کتنے کیسز ہیں جو ہو جاتے ہیں، وہ دب جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں بولتا، ٹھیک ہے، نہ کسی کو کوئی فرق پڑتا ہے. ایک کامنٹ تو اس بچی کے متعلق جو کہ قتل ہو گئی ہے کہ اس کو مارنے سے بہتر تھا اس کا ریپ کر دیتے. ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں اسامہ اقبال. ناظرین، ہم نے دیکھا چند دن پہلے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. 17 سالہ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے والے ملزم کا نام تھا عمر حیات، جس کی عمر صرف 20 سال تھی. اس ملزم نے ثنا یوسف کے گھر میں گھس کر اس کو قتل کیا. اور ثنا یوسف جو تھیں وہ ایک ٹک ٹاکر تھیں، انفلوئنسر تھیں، سوشل میڈیا پر ویڈیوز اپلوڈ کرتی تھیں. اور جو ملزم ہے اس نے قتل کرنے کی جو وجہ بتائی وہ یہ تھی کہ میں اس کو دوستی کے لیے کافی بار پیشکش کر چکا، لیکن انہوں نے میری پیشکش ٹھکرائی، جس کے بعد میں نے ان کو قتل کر دیا. تو یہ واقعہ سامنے آیا، جس کے بعد جو دیگر خواتین انفلوئنسرز ہیں ہم نے دیکھا ان میں بھی ایک تشویش کی لہر دوڑ پڑی، اور وہ بھی اپنے آپ کو محفوظ غیر محفوظ جو تھی وہ سمجھنا شروع ہو چکی ہیں. اسی حوالے سے ہم نے 3 خواتین ٹک ٹاکرز کو اپنے ساتھ مدعو کیا ہے، جو کہ اس حوالے سے اس انسیڈنٹ کے بعد جو بھی خواتین ٹک ٹاکرز کو تھریٹس وغیرہ فیس کرنے پڑتے ہیں، ہراسمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے، اور دیگر جو ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے. ان سے بات کرتے ہیں. ہما، یہ جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس کے بعد آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیا جو دیگر خواتین ہیں وہ اپنے آپ کو اب سیف فیل کر رہی ہیں؟ آف کورس ایسی وہ نہیں اتنا سیف فیل کری ہوں گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا انسیڈنٹ جو ہے وہ ہوا، اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ہر انفلوئنسر کے دل میں ایک وہ تشویش تو ہوگی نا کہ خدا نہ خاصا کل کو میرے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. تو آپ تو بالکل اپنے آپ کو سیف بالکل بھی نہیں جو ہے نا وہ فیل کر سکتے. آئی ڈونٹ نو کہ کیوں ایسا ہے، لیکن بس ہے. لیکن دن دہاڑے ہم نے دیکھا کہ گھر میں گھس کے وہ بھی 17 سالہ لڑکی تھی، وہ اس کو قتل کیا گیا ہے. اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ خواتین اب سیف رہ چکی ہیں، اور اسلام آباد وہ ہے جس کو سڈنی سے بھی زیادہ سیف بتایا گیا تھا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اب کیا کرنا چاہیے اسلام آباد پولیس کو؟ حکومت سے آپ کیا اپیل کریں گی؟ اس چیز کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ میں بالکل حکومت سے یہ ضرور اپیل کروں گی کہ آپ لوگ اس کے اوپر تھوڑی سی جو ہے نا وہ دیں کریں، کچھ آپ سینٹ پہ بلز لے کر آئیں. خاص طور پہ جو ایسے لوگ تھریٹس دے رہے ہوتے ہیں، میں ایک اور چیز کہوں گی، جو انفلوئنسرز خاص طور پہ جو بچیاں ہیں نا 17-18 سال کی، اگر آپ کو کوئی ایسا تھریٹ آ رہا ہے یا اگر آپ کو کوئی ایسا کوئی اپیل کر رہا ہے چیزوں کو، اپنی فیملی کو ضرور اس کے اندر انوالو کریں کہ ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے، خدا نہ خاصا کوئی چیز ہو سکتی ہے. تو وہ شاید وہ بھی اتنا میچور مائنڈ میں نہیں ہوتی ہیں، وہ نہیں اس چیز کو ڈسکس کر سکتی، لیکن اگر ڈسکس کریں تو شاید تھوڑی سی کمی بیشی آ سکتی ہے. اسلام آباد پولیس اگر تھوڑی سی سیفٹی ان چیزوں پہ لے کر آئے تو بہت اچھا جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور آئی تھنک اس چیز پہ اوور کم کیا جا سکتا ہے. جی، جس طرح سے آپ نے ہما کی گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ اسلام آباد پولیس کو تھوڑا سا اور محتاط ہونا پڑے گا، اور حکومت کو بھی کچھ اس طرح کے بلز لانے چاہیے. اور جو خواتین ہیں اسپیشلی، اگر ان کو کچھ اس طرح کی چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ فوری طور پر اپنے جو گھر والے ہیں ان سے اس چیز کو لازمی ڈسکس کریں، اپنے والدین سے ڈسکس کریں، تاکہ اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکے. جی، ہمارے ساتھ ایک اور انفلوئنسر ہنا وہ بھی موجود ہیں. وہ بھی جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ثنا یوسف جو ہیں وہ ایک انفلوئنسرز تھی، تو ان کا ایک سوشل سرکل ہوتا ہے، اور اس سوشل کے سرکل میں دیگر لوگ بھی ہوتے ہیں. تو وہ ہنا جو ہیں وہ بھی انہی سوشل سرکل میں جو تھی وہ موجود ہوتی تھیں. تو ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد کیا یہ اپنے آپ کو اب محفوظ سمجھتی ہیں؟ تو ہنا، کیا آپ اپنے آپ کو اب محفوظ سمجھتی ہیں؟ کیونکہ آپ نے ایک کافی قریبی کو جو ہے وہ اس طرح سے مرتے ہوئے دیکھا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، اب کیا خواتین سیف رہ سکتی ہیں اس معاشرے میں؟ بالکل، مجھے اس واقعے کے بعد تو بالکل نہیں لگتا ایسا کہ ہم لوگ سیف ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کنٹینٹ کریٹ کرنا جو ہے وہ بڑا مذاق ہے، بڑا ہم لوگ جو ہے بس کیمرہ اٹھایا اور ہم لوگ جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک پراپر جاب ہے. آپ لوگ جو ہے وہ برانڈ کی پروموشنز کر رہے ہوتے ہیں، یہ مذاق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹک ٹاکر ہے جی، وہ تو کیمرہ اٹھایا ہے جی، وہ ویڈیو بنا رہی ہے، ناچ رہی ہے. اور آپ یقین کریں کہ میں اس ٹائم پہ یہ جو دن گزرے ہیں 3-4 دن، اس میں جو کچھ میں نے دیکھا ہے نا اپنے انسٹاگرام کے تھرو، میں وہ شاید بیان بھی نہیں کر سکتی. جو تھریڈ دیے گئے مجھے، جس طرح کی باتیں کی گئی مجھے، میں یہاں پر مرد اور عورت کی بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن تھوڑی بہت کرنی بھی چاہیے کہ تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو احساس ہو کہ سامنے والا بھی انسان ہوتا ہے، اس کے سینے میں بھی دل ہے، اسے بھی درد ہوتا ہے. میں نے زیادہ تر عورتوں کو جو ہے وہ یہ باتیں کرتے ہوئے سنا، یہ کر دیتے، یہ کر دیتے، یہ کر دیتے. وائے؟ کیوں جلتے ہیں آپ لوگوں سے بھائی؟ کیوں؟ اگلا خوش ہے، خوش رہنے دیں. وہ آپ کے گھر سے روٹی توڑ کے نہیں کھا رہا تھا،
وہ اپنے گھر کا کما رہی تھی, وہ اچھا کما رہی تھی, ٹھیک ہے. کوئی ولگر, مجھے آپ ایک ویڈیو نکال کے بتا دیں, چلے میں وہ والی ٹاپک کی بات ہی نہیں کرتی, آپ ہم لوگوں میں سے کسی کو دیکھ لیں, ہمارے انسٹاگرام پیجز بھی لوگوں کے پاس موجود ہیں, ہم لوگوں کو کبھی کسی نے ایسے واہیات کپڑوں میں نہیں دیکھا جس میں جو ہے وہ لوگ بولیں کہ یہ ولگر ویڈیوز بناتے ہیں. تو ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. دیکھیے یہ بھی کوئی جواز نہیں ہے کہ اگر کوئی ولگر ویڈیوز بناتا ہے تو اس کے ساتھ بھی کیونکہ یہ بھی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. آپ نے کبھی اس طرح کے کوئی تھریٹس فیل کیے؟ آپ کو کسی نے تھریٹ کیا؟ ہاں, بہت تھریڈ, میرے پاس تو بلکہ اسکرین شاٹس بھی موجود ہیں, اور میں باقاعدگی سے اپنے پیجز پہ لگا بھی رہی ہوں. وہ تھریڈ ویسے تو لگانے نہیں چاہیے کیونکہ ہم انہیں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں جو یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پروموشن ملے, لیکن میں نے لگائے ہیں تھریڈز, بہت تھریڈ ہیں. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے, اگلی آپ ہوں گی. دیکھیں, سانسیں جو دینے والا ہے وہی دے گا, آپ نہیں دیں گے. اگر آپ دیتے ہوتے تو میں کہتی ہوں کہ دنیا فنا ہو چکی ہوتی. شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے, دوسروں کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو پلیز اسٹے سیف, اسٹے ہیلدی, لوگوں کو بھی جینے دیں, خود بھی جئیں, خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, تاکہ جو ہے وہ یہ سوسائٹی آگے چل سکے. ہمارا ملک آج تک اسی لیے آگے نہیں جا سکا. میں نے ایک ویڈیو میں بھی اپنے یہ بات بولی تھی کہ ہم آج بھی موہنجو-داڑو والے دور میں ہی رہ رہے ہیں. دیکھیں ہم بہت سارے ملک, آپ کنٹریز دیکھیں کہاں پہنچ گئی ہیں وہ, ہم کہاں ہیں, ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, ہم کہیں سٹینڈ نہیں کرتے ابھی بھی, صرف اس لیے کیونکہ ہماری سوسائٹی ہمیں آگے چلنے ہی نہیں دیتی. انہوں نے کافی اچھی بات کی ہے, اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح یہ فیس کریں, اس طرح کی درجنوں اور خواتین انفلوئنسرز ہیں جن کو تھریٹس کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور حکومت سے یہی اپیل بار بار کی جا رہی ہے کہ اس حوالے سے کوئی پالیسی بنائی جائے. اسلام آباد پولیس, دیگر جو ادارے ہیں پولیس کے, وہ اس میں کام کریں, اور کام کرنے کے بعد جو خواتین انفلوئنسرز ہیں ان کو کوئی سیکیورٹی فراہم کریں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور خاتون انفلوئنسر سامیہ حجاب موجود ہیں. یہ بھی سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہیں اور کافی وائرل بھی جاتی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اسی حوالے سے. یہ ایک کافی جو ہے وہ انتہائی نازک جو ہے وہ ٹاپک ہے, جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک 17 سالہ ٹک ٹاکر کو انتہائی بے دردی سے قتل کیا گیا, اور اب جو ہے وہ خاتون انفلوئنسر جو ہیں وہ اپنے آپ کو کیا محفوظ فیل کر رہی ہیں یا نہیں, اسی حوالے سے ہم سامیہ سے بھی بات کرتے ہیں. سامیہ, یہ ایک جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے چند دن پہلے, کیا سمجھتی ہیں آپ دیگر جو انفلوئنسرز ہیں ان پہ اس کا کیا اثر آئے گا؟ اچھا, وعلیکم السلام. بیسیکلی ناٹ انفلوئنسر, صرف یہی نہیں ہے کہ ہم انفلوئنسرز جو ہیں وی ویمنز آر ناٹ سیف. جتنی بھی دیہات کی بھی عورتیں ہیں نا, وہ بھی سیف نہیں ہیں. ہمارے معاملات کیونکہ چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہو جاتی ہے, کیونکہ وی آر دا ویوز, ٹھیک ہے, تو ہمیں لوگ دیکھتے ہیں, وہ ایک چیز وائرل ہو جاتی ہے, پبلک میں آ جاتی ہے, بندہ بھی پکڑا جاتا ہے, سوسائٹی ساری حق میں بولنے لگ پڑتی ہے, لیکن کچھ لوگ نہیں بھی ہوتے جو بولتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن کئی جو دیہات میں لڑکیاں ہیں نا, ان کے ساتھ یہ چیزیں روز بیشتر موقعوں پہ ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. ہر دن ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہو رہا ہے, اور اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. ہماری گورنمنٹ, ہمارا نظام ہی نہیں ہے, ہمیں رائٹس نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں, ان کی شادی کر دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہ جو واقعہ ہوا بھی ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ابھی یہ سب مطلب معاملات اکٹھے ہوئے ہیں, کوئی کتنے ٹائم تک بولے گا؟ زینب کا ہوا تھا کیس, کتنے ٹائم تک کوئی بولا تھا, اس کو انصاف ملا, ٹھیک ہے. کتنے کیسز ہیں جو ہو جاتے ہیں, وہ دب جاتے ہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں, کوئی بھی نہیں بولتا, ٹھیک ہے, نہ کسی کو کوئی فرق پڑتا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک لوگو, ایک ہیش ٹیگ بن جاتا ہے, جسٹس فار دیٹ ون ویمن, دیٹس اٹ, ٹھیک ہے. ہم سیف نہیں ہیں, ہم آج بھی نہیں ہیں, نہ ہم کل آنے والے موقعوں پہ ہوں گے. ہم اپیل کر سکتے ہیں, ہم بول سکتے ہیں, ایک ٹائم تک ہم بولتے رہیں گے. اتنا بڑا واقعہ ہوگا, اس لڑکی کے گھر میں گھس کر, اس کی فیملی کے سامنے اس کو کسی نے صرف اور صرف ایک میل ایگو کے اوپر قتل کر دیا, ٹھیک ہے. کیونکہ گھروں میں یہ چیز سکھائی نہیں جا رہی ہے. مائیں بچوں کو نہیں بتا رہی ہیں کہ بیٹا نو کا مطلب نو ہوتا ہے. ٹیچرز نہیں سکھا رہے ہیں. آپ آکسفورڈ پڑھا رہے ہو, آپ بڑے سے بڑے اسکولز میں بچوں کو بھیج رہے ہو, ٹھیک ہے. وہ جو لڑکا پکڑا گیا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ کہہ رہے ہیں اس کا قاتل ہے کاکا, ٹھیک ہے, وہ ایک خود انفلوئنسر تھا, وہ ویڈیوز بناتا تھا, وہ لڑکیوں کو وہاں پہ وہ ویڈیوز بنا رہا ہے, وہ کچھ ٹک ٹاکر تھا سم تھنگ, کوئی مجھے نہیں پتا انفلوئنسر تھا یا نہیں, لیکن ٹک ٹاکر تھا وہ, ٹھیک ہے. اب اس کو اتنا پتہ ہے کہ میں نے کیمرہ اٹھا کے خود کو اچھا سا پورٹریٹ میں ڈال کر پوسٹ کرنا ہے. اس کو یہ کسی نے نہیں سکھایا کہ ایک عورت کی عزت کیا ہوتی ہے یا نو کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور یہ وہ واقعہ جو ابھی سامنے اور سب بول رہے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کوئی بھی نہیں بولے گا. اینڈ وی آر ناٹ سیف, ٹو بی ویری آنیسٹ, ٹھیک ہے. ہم میں سے کوئی بھی سیف نہیں ہے. مجھے خود تھریٹس مل رہے ہیں. میں نے اگر اس موقع کے اوپر کوئی چیز اٹھا کے ڈال دیا ہے, میرے پیج کے اوپر باقاعدہ وہ لوگ موجود ہیں, جیسے کہ ہنا نے بھی آپ کو کہا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کے تھریٹس مل رہے ہیں, جی ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے, آپ کیوں نہیں مری. ایک تو اتنا گندا کامنٹ تھا, ٹھیک ہے, میں ابھی بتانا چاہوں گی تاکہ لوگ سنیں. ایک کامنٹ تھا اس بچی کے متعلق جو کہ قتل ہو گئی ہے, کہ اس کو مارنے سے بہتر تھا اس کا ریپ کر دیتے, ٹھیک ہے. کوئی بھی مرد یہ چیز برداشت نہیں کرتا اگر وہ مرد ہو, لیکن یہ مرد ہی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ناٹ آل مین, یہ تو ایک لوگو ہے جو بنا ہوا ہے, لیکن وائی دا ہیل آلویز اے مین. یہ چیز ہمیشہ مرد ہی کیوں کرتے ہیں, اور ہمیشہ ہم عورتیں ہی کیوں. اچھا,
बात हो रही है कि जी वो टिकटॉकर थी, वो बेहयाई फैला रही थी, वो ये कर रही थी, वो कर रही थी। कहाँ पे कौन से इस्लाम में इस बात की इजाज़त है कि कोई बेहयाई फैला रहा है या कोई दुपट्टा नहीं ले रहा तो आपको इस चीज़ का हक है कि आप जाके उस बंदे को कत्ल कर दें? हमारा इस्लाम तो इस बात की इजाज़त नहीं देता। वी आर नॉट सेफ टू बी वेरी ऑनेस्ट। सामिया, आपने जितनी भी बात की काफ़ी अच्छी थी। मुझे आप सिर्फ इस चीज़ का ये बताएं कि इसका आप क्या समझती हैं, हल क्या होना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से आपने ख़ुद कहा कि आए रोज़ इस तरह के वाक़यात हम देख रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स को मारा जा रहा है, और सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स ही नहीं, ख़वातीन काफ़ी जगहों पे इस तरह के वाक़यात का शिकार हो चुकी हैं। इस चीज़ को कैसे हल किया जा सकता है? आप क्या समझती हैं, सारे मसले का हल क्या है? मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है, हुकूमत ही है, ठीक है, आवाम के ऊपर जिनका एक ज़ोर चलता है, या आर्मी है जिनका ज़ोर चलता है, ठीक है, या मीडिया है, मीडिया चीज़ को फैलाता है, ठीक है। मेरी सबसे पहले मीडिया चैनल से दरख्वास्त है कि इस बात को ना मौके की मुनासबत तक इस्तेमाल करके ख़त्म ना करें। इस टॉपिक को बाकायदा रखें, हर न्यूज़ में, हर बुलेटिन में इस टॉपिक को रखें। ऑन दी अदर साइड, ठीक है, इसलिए नहीं कि उन्हें व्यूज़ चाहिए, इसलिए कि हमें उनसे कुछ ना कुछ चाहिए। हम विमेंस, वी आर नॉट सेफ टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। और मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि प्रॉपर एक इदारा बनाए जिसमें हमारे लिए, औरतों के लिए इस चीज़ के, अभी मरीम नवाज़ ने एक इदारा बनाया है, ठीक है, लेकिन हमें प्रॉपर एक इदारा चाहिए जिसमें हमारी सेफ्टी के लिए, हमें प्रॉपर एक इदारा चाहिए जिसमें हमारी सेफ्टी के लिए बात हो, हम वहाँ पर जा सकें, वहाँ पर आगे मौजूद औरतें हों जिनसे हमें बात करनी पड़े, कोई ऐसा ऑफिसर मौजूद ना हो जो कि ये कह दे या पुर करा या यस करा। इस तरह की चीज़ें हमने देखी हैं, बीइंग इन्फ्लुएंसर हमने ये चीज़ें देखी हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये चीज़ें, ये टॉपिक इस तरह से क्लोज़ ना हो जाए, इस तरह से मतलब ख़त्म ना हो जाए, बस ये टॉपिक रहे, ठीक है, और इस पर हमें इंसाफ चाहिए, हमें प्रॉपर अदारा चाहिए जो कि हमें सपोर्ट करता रहे। दैट्स इट। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सामिया की भी गुफ्तगू सुनी, सामिया जैसी दीगर ख़वातीन इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि ये सारे वाक़यात जो है फ़ेस कर रही हैं। कुछ तो बेदर्दी से कत्ल कर दी जाती हैं और किसी को हरासमेंट के इश्यूज़ फ़ेस करने पड़ते हैं। और सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स ही नहीं, ख़वातीन भी दीगर जो जगहों पर रह रही हैं, जो देहात में हैं, आगे पीछे हैं, उनको भी ये वाक़यात का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो जिस तरह से सामिया ने अपील की है, इसी तरह से दीगर ख़वातीन भी यही अपील कर रही हैं कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत को कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, कोई इदारा बनाना चाहिए जो इसकी सख्ती से जो है वो निगरानी करे।